بنی؟ دوسری وجہ یہ بنی کہ دیکھو حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو معراج شروع کروائی گئی ہے وہ بیت اللہ سے. کون سا بیت اللہ؟ کہ جس پہ چھت نہیں ہے، جس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن یہ اس کو تعمیرات کے ذریعے سے چھت شامل کیوں نہ ہو سکی کہ جب بیت اللہ کی اثر نو تعمیرات کی گئی تو اس وقت سارے قریش، سارے مکہ والے اگرچہ کافر تھے، انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ بھی اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، شرف کا مقام ہے، ہماری عزت کا معیار ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرام پیسہ نہیں لگے گا، نہ جوئے کا، نہ شرط کا، نہ زنا کا، نہ شراب کا، کسی قسم کا اس میں حرام پیسہ نہیں لگے گا. تو انہوں نے حلال پیسہ اکٹھا کیا، تو جتنا پیسہ اکٹھا ہو سکا اتنی چھت ڈال دی گئی، اور جس پہ پیسہ ختم وہ چھت کے بغیر رہ گیا وہ اللہ رب العزت نے ان کو باہر ہی رکھ دیا، جس کا نام آج حتیم پڑا ہوا ہے. حتیم کے اندر نماز پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے والا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا ایک نظام تھا، اللہ کا نظام تھا کہ اللہ جانتے تھے کہ بھئی سارے میرے بندے بادشاہ تو نہیں ہوں گے نا، کیونکہ بیت اللہ کے اندر یا تو بادشاہ جاتا ہے یا کوئی صاحب ثروت جاتا ہے، یا دنیا میں کوئی دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کسی کی حیثیت ہو وہ اندر جا سکتا ہے. میرا آپ کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے اس علم کی بنیاد پر کہ میرا ہر بندہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ سکے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ اس پہ چھت چڑھا سکی میرے اور آپ کے لیے، کہ میں اور آپ بھی جا کر وہاں 2 رکعت نفل پڑھ سکیں، تاکہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے. اسے علماء نے لکھا کہ حتیم میں نماز پڑھ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے، تو اس نے جھوٹی قسم نہیں اٹھائی، اس کی قسم سچی ہے. تو گیا کہ یہ بیت اللہ ہے، تو یہ حتیم سے اللہ کے نبی کا سفر معراج شروع ہوا. اب یہ بیت اللہ کیا ہے؟ یہ بیت اللہ یہ دنیا کی ابتدا ہے، دنیا کی ابتدا ہے کہ یہاں پر پانی تھا، اللہ نے 2 لہروں کو آپس میں ملایا، ان کی جھاگ کٹھی ہوئی، پانی واپس ہو گیا، وہ جھاگ خشک ہوئی. اللہ نے اس جھاگ کے ذریعے سے مٹی پیدا کی، پھر اس مٹی کو اللہ نے پوری دنیا میں زمین پر بچھا دیا. تو دنیا کی ابتدا اللہ نے کہاں سے کی ہے جی؟ بیت اللہ سے، حتیم سے کی ہے. تو دنیا کی ابتدا حتیم ہے، اور دنیا کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے. 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش سے نیچے ایک بیری کا درخت ہے. یہ بیری کا درخت سدرۃ المنتہا ہے کہ یہاں سدرۃ المنتہا پر یہاں سے اوپر جائیں گے تو یہاں پر دنیا ختم ہو جائے گی، اس سے آگے پھر لا مکان شروع ہوتا ہے. مکان نہیں، لا مکان شروع ہوتا ہے. وہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کیا اور کیا نہیں ہے، اللہ جانے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانے. تو حتیم دنیا کا ابتدا اور سدرۃ المنتہا دنیا کی انتہا. تو اللہ نے میرے نبی کو ابتدا سے معراج کروایا اور انتہا تک پہنچایا. کیا مطلب؟ کہ جس طرح حتیم دنیا کی ابتدا ہے، دنیا یہاں سے شروع ہوئی، دنیا کا پہلا حصہ ہے، اسی طرح میرا نبی بھی سارے نبیوں سے پہلا ہے، سارے نبیوں سے 1 نمبر پر ہے. پھر انتہا تک پہنچا کے کہا کہ جس طرح سدرۃ المنتہا پر دنیا ختم ہو گئی، اسی طرح میرے نبی پر بھی نبوت ختم ہو گئی. ابتدا سے شروع فرمایا کہ میرا نبی ابتدا کا بھی نبی ہے، سدرۃ المنتہا پہنچا کے فرمایا کہ میرا نبی سدرۃ المنتہا کا بھی نبی ہے. ابتدا کا بھی نبی، انتہا کا بھی نہیں. حتیم سے پہلے کوئی دنیا نہیں، میرے نبی سے پہلے کوئی نبی نہیں. سدرۃ المنتہا کے بعد کوئی دنیا نہیں، اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. تو میرا نبی اول بھی ہے اور میرا نبی آخر بھی ہے. اللہ نے اس لیے حتیم سے میرے نبی کا سفر شروع فرمایا.